بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے دعا کی فضیلت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا یعنی دعا کی توفیق دی گئی، اس کے لیے گویا رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ جو چیز اللہ سے مانگی جاتی ہے ان میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عافیت ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی اور عمر میں نیکی کے علاوہ اور کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مانگنا عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اور تمہارے رب نے مجھ سے فرمایا، مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے، ذلیل و خوار ہو کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسی حدیث کے بعض طریق میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کر کے فرمایا، تم اللہ سے دعا مانگنے میں عاجز نہ بنو اور کوتاہی نہ کرو، اس لیے دعا کرتے رہنے کی صورت میں ہرگز کوئی شخص کسی ناگہانی آفت سے ہلاک نہ ہوگا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختی اور مصیبتوں کو وقت قبول فرمائے، اس کو چاہیے کہ وہ بدحالی اور خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو کسی مصیبت میں گرفتار تھی، تو ان کی حالت دیکھ کر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا یہ لوگ اللہ سے عافیت کی دعائیں مانگا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان کسی چیز کے مانگنے کے لیے اللہ کی جانب اپنا منہ اٹھاتا ہے اور دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور دیتے ہیں، یا وہی چیز اس کو فی الفور دے دیتے ہیں، یا اس کے واسطے دنیا یا آخرت میں اس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ ان احادیث سے دعا مانگنے کی فضیلت اور دعا کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض فیصلوں کو بدلنے پر پوری طرح قادر ہیں، اور یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعاؤں سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، کمنٹس، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔